بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پیپلز پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو منظر سے کیوں ہٹ گئے؟ اسی طرح کیا پیپلز پارٹی حکومت کو بلیک میل کرنے والی ہے؟ دوسری طرف کیا پی ٹی آئی ایسی سازش تیار کر چکی ہے جس کے تحت بجٹ اجلاس کو درہم برہم کر دیا جائے گا؟ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو وہ اہم آج کا موضوع جس پر ہم بات کریں گے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے ان نکات پر بات کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر پیپلز پارٹی کے ایک وفد نے راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے گورنمنٹ کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا کہ حکومت کے جب بجٹ پیش کرے گی، وفاقی بجٹ 2024-25 کا، تو پیپلز پارٹی اس کی مکمل حمایت کرے گی بجٹ کو پاس کرانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم چلتے ہیں تو دوسری طرف اس وقت جو قائم مقام صدر پاکستان ہے، یعنی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، کیونکہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نجی مصروفیات کی بنا پر ملک سے باہر ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کئی دن سے منظر عام پر نہیں ہیں۔ اب ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ جب کراچی گئے ہیں یوسف رضا گیلانی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے مزار قائد پر پیپلز پارٹی کی طرف سے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اس کا تو کوئی جو جواب آنا تھا وہ تو نہیں آیا، لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ انہیں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت میں وزارتوں کا بھرپور حصہ چاہیے۔ جی ہاں، یہ اندیا دیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہ جناب اگر مناسب حصہ مل رہا ہوگا خاص کر پنجاب میں اور وفاق میں، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کو جوائن کر لے گی، ورنہ وہ جو آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے پاس موجود ہی ہیں۔ تو اب نون لیگ کے پاس مزید دینے کے لیے کیا ہے؟ اب پنجاب میں کس طرح پاور شیئرنگ ہوگی، کتنی وزارتیں ان کو دی جائیں گی، وفاق میں کتنی وزارتیں دی جائیں گی، اور کیا پھر پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں ان کو کوئی جو ہے موقع دے گی نون لیگ کو کہ سندھ میں ان کے کوئی وزیر مشیر بنائے جائیں وہاں پہ بھی؟ تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ممکنات میں سے ہیں، اور پھر ہم نے اب جو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے بانی جو ہے عمران خان صاحب، انہوں نے اڈالہ جیل سے کیا چیزیں، کس چیز کا جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو اور پارٹی کمان کو ہدایت دی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی پر نا اس کے ایم این اے اور ایم پی ایس کی جانب سے شدید پریشر ہے۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ جناب ہم وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت میں وزارتیں نہیں لیں گے، حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کے بیان کی جو تائید تھی وہ ان کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب نے کی تھی، جو اس وقت اب خیبر پختونخوا کے گورنر بن چکے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب اپنا جو پریشر ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کے، جو ایم پی اے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پارٹی قیادت نے تو بڑے عہدے لے لیے، وہ تو ایڈجسٹ ہو گئے سارے، اب پیچھے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں انہوں نے حلقوں میں جانا ہے۔ وہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہ لوگوں کے کام یا ان کے حوالے سے جو لوگوں کی ان سے توقعات ہیں وہ کس طرح پوری کریں گے؟ تو یہ ایک قسم کا مطلوبہ جو قیادت ہے نا اس پر شدید قسم کا پریشر ہے اس بات کا۔ یہ بات تو طے ہے، یہ ہم نے بھی مختلف جگہ سے مختلف اپنے وسائل سے سورسز سے چیک کیا ہے کہ یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف آئینی عہدوں پہ اکتفا نہ کرے، بڑے بڑے لیڈروں کو ایڈجسٹ نہ کرے، وہ ایم پی اے ایم این اے کو بھی وہ وہاں سے وہ وزارتوں سے کوٹا لے کر دے۔ تو اسی لیے کہ شاید اب بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری صاحب پس منظر پہ چلے گئے ہیں کہ کہیں ان کو بھی وہ یو ٹرن کا تانا نہ مل جائے جو کل تک عمران خان کو ملتا رہا ہے کہ ایک فیصلہ کیا، ابھی حکومت بنے 4 ماہ بھی نہیں ہوئے کہ ان کو اپنے فیصلے سے یو ٹرن لے کے تو حکومت کا حصہ بننا پڑ رہا ہے جناب۔ تو شاید اسی لیے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے فرنٹ فٹ پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی چیزیں کریٹ کریں اور فیصلے کر لیں جناب، تاکہ وہ براہ راست جو ہے نا وہ ان فیصلوں کے اثرات سے جو ہے نا اعلیٰ قیادت جو ہے نا وہ بچ جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب پیپلز پارٹی جو ہے
وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف کو یہ یقین دلا رہی ہے کہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ پاس کرنے میں ان کے ساتھ ہوگی، وزارتیں الگ سے مانگی جا رہی ہیں، حصہ الگ سے مانگا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بانی پی ٹی آئی نے ہدایات جاری کی ہیں اڈیالہ جیل سے وہ یہ تھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ہر صورت اس بات کو یقینی بنائے کہ جس دن وفاقی بجٹ پیش کیا جائے قومی اسمبلی میں اس دن اس اجلاس کو منعقد ہی نہ ہونے دیا جائے، یعنی اسمبلی کی تالہ بندی کر دی جائے، اسمبلی کو بند کر دیا جائے، اور اگر جو لوگ وہاں کسی طرح پہنچ جائیں، جو ایم پی ایم این اے ہوں مختلف دوسری حکومتی ایم این اے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا دیگر اتحادیوں کے ہوں، تو کسی طرح ان کے خلاف اس طرح کی چیز کی جائے، اس طرح کا کوئی ایکٹ کیا جائے کہ وہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ درم برم ہو جائے جناب۔ تو اب یہ کیا سازش تھی، یہ کس طرح پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی تھی، اس کی بھنک یا اس کی کوئی رپورٹ پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہوگی جس کی بنا پر انہوں نے وزیر اعظم کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس دن جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے یا جو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ حکمت عملی ہم پیش کریں گے وزیر اعظم کو کہ کس طرح اس کی حکمت عملی اس کی چیز کو کاؤنٹر کیا جائے گا، کس طرح بجٹ اجلاس منعقد کیا جائے گا، کس طرح ان کی جو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی اس کو ناکام بنایا جائے گا، اور پھر کس طرح بجٹ اجلاس بغیر کسی بڑی جو ہرڈل کے اس کو منظور کرایا جائے گا۔ تو یہ پیپلز پارٹی اب 2-3 محاذوں پر اکٹھے کھیل رہی ہے کہ ایک تو آئینی عہدے جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے ہیں، اب سارے بڑے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں اہم ترین، اب وہ وزارتوں میں بھی حصہ لے لیں گے، اور وہ مجھے جو لگتا ہے کہ وہ حصہ بقدر جسہ خاصا بڑا ہوگا جس پر پیپلز پارٹی پھر مانے گی۔ اور تیسرا وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر اب پی ٹی آئی کو وہ ٹف ٹائم دینے کو تیار ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کسی صورت جو ہے مفاہمت کی طرف نہیں آ رہی تھی، کسی صورت وہ مذاکرات کی طرف نہیں آ رہے تھے، انہوں نے بجٹ اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کو اجلاس کو بند درم برم کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائی، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہر صورت بغیر کسی رکاوٹ کے بجٹ کو منظور کرایا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرح کے فیصلے صادر کرتا ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں جاتی ہے اسے کتنا حصہ ملتا ہے، اور بجٹ اجلاس کے دن حکومت کو کیا کیا چیزیں اور کون کون سے اپنے اتحادیوں کے اور مخالفین کے اتحادیوں کے ناز نخرے اور جو مخالفین ہیں ان کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج تک اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔